أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صلی اللہ علیہ محمد. عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے: ولایت اور سیاسی شعور. اس پر ہم نے بارہا آپ کی خدمت میں چند باتیں پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ ولایت اپنے حقیقی معنی جو رکھتی ہے وہ ہے ولایت پروردگار، کہ اللہ ہم سب کا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، یعنی اللہ اہل ایمان والوں کا کیا ہے؟ ولی ہے. اس کے بعد جو چیزیں آتی ہیں وہ پیغمبر ہیں، آل پیغمبر ہیں. اس کے بعد کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے ہمارے آخری امام تک، اور آخری امام کا زمانہ شروع ہوتا ہے غیبت صغرا کا، جس میں امام نے اپنے سفراء، اپنے نائبین اور واسطین کے ذریعے جو رابطہ رکھا تھا وہ ہیں 4 نائب، جنہیں ہم نواب اربع کے نام سے جانتے ہیں. اس کے بعد کا سلسلہ جو آ کر کے شروع ہوتا ہے وہ سن 331 یا 329 ہجری سے غیبت کبریٰ کا آغاز ہوتا ہے، جو الحمدللہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے امام کو آج پیدا ہوئے 1192 سال ہو گیا ہے. اگر آپ ملاحظہ کیجئے تو 1192 سال کا وجود ہمارے امام کا ہو گیا ہے، اور ہم غیبت کے زمانے میں جی رہے ہیں. اور الحمدللہ یہ ماہ مبارک شعبان علیہ السلام ورحمۃ اللہ چل رہا ہے، کہ جس میں ابھی 2 دن پہلے ہمارے امام کی ولادت کا دن کیا ہے؟ گزرا ہے. ولایت اگر دیکھا جائے تو ولایت کا تعلق غیبت سے بہت مضبوط ہے، اور اگر یہ مضبوط نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے پھر جو شیعوں کا رابطہ اپنے امام سے ہے وہ رابطہ کہیں نہ کہیں کمزور ہوتا نظر آئے گا اگر ادھر مضبوط نہیں رہا تو. کیونکہ یہ جو غیبت ہے، غیبت کی توقیع کے لیے، غیبت کے اسباب کے لیے، غیبت کے مقدمات کے لیے جو ہمارے ائمہ نے کوششیں کی ہیں، جو چیزیں بیان کی ہے، جس کی وجہ سے آج دشمن یعنی ہمارے ائمہ کے جو نائبین ہیں ان کے پیچھے وہ لگا ہوا ہے. اور لگا ایسے ویسے نہیں ہے، وہ اپنے سارے ساز و سامان اور ہتھ کنڈے اور طاقتیں جتنے بھی اس کے پاس اختیارات ہیں سب کو وہ میدان میں اتار چکا ہے، لے آیا ہے. کیوں لایا ہے؟ تاکہ جو اس دور میں جو چیزیں وہ حاصل نہیں کر پایا وہ آج کیا کرے؟ حاصل کر لے. جبکہ حجت خدا
کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جو حجت خدا کا اپنا معیار ہے، اپنی ویلو ہے، جو حجت خدا کی اپنی جہاں اہمیت پائی جاتی ہے وہ الگ ہے۔ اور جب یہ چیزیں الگ ہیں اس اعتبار سے کہ اگر ہمارے امام کا وجود نہ ہوتا تو یہ زمین اور آسمان بھی نہ ہوتے۔ آج دنیا مانے نہ مانے، انکار کرے انکار نہ کرے، تسلیم کرے تسلیم نہ کرے، اپنے خواہشات کی بنیاد پر، اپنے جذبات کی بنیاد پر امام کو مانے، کس حد تک مانے نہ مانے وہ اس کے اختیار میں ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر ہمارے امام کا وجود نہ ہوتا تو یہ دنیا قائم و دائم نہ رہتی۔ یہ مسلمات میں سے ہے، یعنی ایک دم کنفرم ہے کہ اگر اس کا وجود ہے تو حجت خدا موجود ہے۔ اب جب حجت خدا موجود ہے تو پھر اس حجت کے لیے جو ہم سب کی ذمہ داری ہے اس کا تعلق ولایت سے ہے کہ ہم اس ولایت کے پرچم تلے کتنا آئے ہیں اور کس حد تک عمل کر سکتے ہیں۔ مثلا جو غیبت کا زمانہ، ظہور کا زمانہ ہے، جو آخر زمان کا زمانہ ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں بہت ساری مکاریاں ہوں گی، بہت سارے چھل کپٹ ہوں گے، بہت سارے دھوکہ دھڑی ہوگی، بہت سارے انسان کے سامنے ہر لمحہ کنڈیشن جو ہوگی وہ چینج ہوتی جائے گی، اور ہر لمحہ انسان کے ایمان جو ہوں گے وہ اپ اور ڈاؤن ہوتے رہیں گے۔ تو جب ایسی کنڈیشن ہوگی تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں ہو تو میں نے کسی خطبے میں عرض کیا تھا کہ اگر ایمان ہر لمحہ بدلنے کا خطرہ ہو تو سب سے اچھا راستہ یہ ہے کہ اس زمانے میں کو جب ہم ترک کریں تو اس زمانے میں ہم کیا رہیں؟ باوضو رہیں، کیونکہ جب ہم باوضو رہیں گے تو یہی وضو کی طہارت یعنی ہمارے ایمان کو محصور کیے رہے گی، یعنی اپنے اندر جکڑے رہے گی تاکہ ایمان کی طاقت ہم سے چھننے نہ پائے۔ آج آپ پلٹ کر کے دیکھیے، ہم اور آپ پلٹ کر کے دیکھیں کہ ہم کتنا باوضو رہتے ہیں، ہم کتنا وضو کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ ایک لمحے فکریہ ہے، کیونکہ یعنی جو ایمان ڈاواڈول ہونے والا تھا اس سے بچانے کا جو راستہ تھا وہ صرف اور صرف وضو تھا۔ آج ہم اور آپ اسی میں سے ہیں۔ پلٹ کر کے دیکھیں 24 گھنٹے میں کتنے لمحات ہم باوضو رہتے ہیں۔ وہ تو پھر بھی اچھے ہیں جو نماز اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں، کم سے کم نماز کے بہانے ہی صحیح وضو تو ہوتا ہے۔ اب وضو ہوا جتنی دیر تک وضو باقی رہا کم سے کم اتنے دیر تک وہ باوضو تو رہے۔ اور الحمدللہ نماز ادا کرنے والے کم سے کم 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے 3 بار وضو تو کرتے ہی ہیں، اور اگر مستحبی نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ ماشاءاللہ بہت اچھا، نور علی نور۔ تو یہ ایک ہمارے امام نے دیا ہمیں اس سے بچنے کے لیے۔ اب یہی چیز اگر ہم پابندی کر کے اپنے نفس کو وضو کا پابند بنا دیں، اپنے نفس کو باوضو رہنے کا عادی بنا دیں، کیا ہمارا کچھ جائے گا؟ کچھ نہیں جائے گا۔ لیکن اس وضو کے بدلے ہمیں مل کیا رہا ہے؟ ایمان کا حصار، یعنی ایمان کم سے کم وضو کے حصار میں کیا ہو جائے گا؟ قید ہو جائے گا۔ اب جب قید ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا ایمان ڈاماڈول نہیں ہوگا۔ کیا یہ نعمت کم ہے؟ آج کے زمانے میں جہاں پر ایمان کی کمی پائی جاتی ہو اور ہر لمحہ جہاں پر انسان کا کہ ایمان ہر لمحہ اپ اینڈ ڈاؤن ہو،
متغیر ہوتے رہ رہے ہوں، بدل رہے ہوں، ایمان میں بدلاؤ آ رہا ہو، ہر لمحہ انسان ابھی کچھ سوچا، 1 گھنٹے بعد کچھ سوچے گا، اس کے دوسرے گھنٹے بعد کچھ سوچے گا، اس کے 5 گھنٹے بعد کچھ سوچے گا، صبح کچھ سوچا، دوپہر کچھ سوچا، شام کچھ سوچا، اور نتیجہ یہ تھا کہ انہی 24 گھنٹوں میں ہمارا ایمان کتنا ڈاواڈول ہوا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اور آج کے زمانے میں تو بہت خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو استغفار کرتے ہیں، بہت خوش نصیب ہیں کہ کم سے کم وہ ایک توبہ کا دروازہ پکڑے تو ہیں، ورنہ آج کے زمانے میں سوائے دوسروں کے گریبان میں جھانکنے کے علاوہ ہمارے پاس بچا کیا ہے؟ علیہ السلام کہ صاحب ہمیں تو اپنی فکر نہیں کہ کم سے کم بیٹھ کر کے ایک تسبیح صحیح استغفر اللہ کی پڑھا ہے، کم سے کم خالی بیٹھے تو اللہ سے گناہوں کی معافی کرتے ہیں، پروردگارہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے والدین کے گناہوں کو معاف کر دے، میرے عزیز و اقارب کے گناہوں کو معاف کر دے، میرے بچوں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ کم سے کم یہی بیٹھ کر کے ہی انسان کچھ باتیں کرے، جا کر کے لمحات یہاں پہ انسان کے دوسرے کے گریبان میں جھانکنے سے فرصت نہیں ہے، فرصت ہو تو اپنی طرف جائے گا نا، اور جب فرصت نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر ایمان جو ہمارا اپنا تھا وہ کہاں رہ گیا؟ وہ تو سامنے والا جیسا ہمارے ذہن کو کیپچر کر رہا ہے، جیسا وہ ہمارے ذہن پہ کنٹرول کر رہا ہے، ویسے ہی ہمارے سوچنے کا انداز بدلتا جا رہا ہے، اور جب سوچنے کا انداز بدلتا جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایمان اور غیر ایمان کیا ہوتا جا رہا ہے؟ بدلتا جا رہا ہے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں دین کی پابندی کریں، کہتے ہیں نا دین میں رکھا کیا ہے، پھر کوئی میڈیا کہنے میں صدقہ نکالنے میں 70 بلائیں جو ہوتے، کہتے ہیں نہیں آج کل صدقہ جو ہے سب مولوی لوگ کھا لیتے ہیں، صدقہ کیا کرو گے جب امام آئیں گے تب دینا، معلوم کیا سوچا کچھ تھا، ایک لمحے میں بہے کچھ اور گئے، تیسرا لمحہ پیدا ہوا، نہیں اللہ کا ڈر ہوا، یہ سوچا صاحب خمس و زکات و خیرات نکال دینا چاہیے، پیدا ہوا، اب معلوم کیا وہی ہمارے پڑوسی ہے، کہا سارے خمس و زکات آج کے زمانے میں امام کے زمانے میں تھا، آج کے زمانے میں کہاں پڑھ رہے، کون دیتا ہے؟ تم دیتے ہو، ہم دیتے ہیں، فلاں دیتے ہیں، وہ نہیں دیتے، معلوم کیا چوروں کی ٹیم اکٹھا ہو گئی، چوروں نے اپنے آپ کو حجت مان لیا۔ ارے ایمانداروں کو دیکھو، جو نکالتے ہیں ان کو دیکھو، ولو وہ 1000 میں لاکھوں میں ایک ہوں، ان کو دیکھو، وہ آئیڈیل ہیں، نہ یہ کہ ہم اپنے جیسے لوگوں کو دیکھیں، تم نکالتے ہو، تم نکالتے ہو، تم نکالتے ہو، نہیں ہم بھی نہیں نکالیں گے، تم چندہ دیتے ہو، نہیں تم دیتے ہو، تم دیتے ہو، نہیں ہم بھی نہیں دیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جیسے لگ رہا ہے کہ یہ سب ایرے غیرے جو ہے یہ سب ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، جنت میری چل میرے ساتھ چلیں گے؟ بتائیے ذرا تھا نہیں نا؟ لیکن جب جنت میں ایسی بات نہیں ہے تو پھر ہم ان کا کہنا کیوں مانتے ہیں؟ بھائی قرآن کہتا ہے کہ تمہارا عمل تمہارے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارا اعمال تمہارے لیے ہے، ہمارا اعمال ہمارے لیے۔ لیکن آج کے زمانے میں ہم اپنے اعمال کو تولتے کس پر ہیں؟ سامنے والے پر۔ تم چندہ دیتے ہو؟ ہاں نہیں دیں گے، اس لیے چندہ دے کر کے ہمیں بہت پیسہ آتا ہے، یعنی بہت پیسہ آتا ہے، کتنے کمال کے ہو، اللہ رازق ہے۔ اگر ایسے ہی انسان غربا مساکین کا حق دینا بند کر دے اور یہ کہے صاحب پیسہ بہت آ رہا ہے، کہ یہ کہہ دینے سے غربا مساکین مستحقین جہاں مصارف ہیں وہ مصارف ختم ہو جائیں گے؟ نہیں۔ آج کے زمانے میں ہمارے یہاں تو اور بھی بہت اچھی چیزیں ہیں، کہتے صاحب یہ جو مدرسہ ہے یہ مستحق نہیں ہے، وہ مدرسہ ہے وہ کیا ہے؟ مستحق ہے۔ جبکہ جہاں ضرورت ہے وہاں ہمارا ذہن ڈائیورٹ کیا جاتا ہے، اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں کہا جاتا ہے اس کو ضرورت ہے، یہ بیچارہ اس کا تو کوئی دیکھنے بھالنے والا نہیں ہے۔ اب آپ سوچئے ذہنوں کو کیسے ڈائیورٹ کیا جاتا ہے، یہ آپ سوچئے۔ تو یہ ایمان کا جو اپ اینڈ ڈاؤن ہے یہ کس چیز کی کمی ہے؟ یہ اسی چیز کی کمی ہے کہ ہمارا عقیدہ ولایت کے اوپر کیا ہے؟ کم ہے۔ اگر ولایت کے اوپر ہمارا عقیدہ ہوتا تو یہ جو پیسہ ہم نکال رہے ہیں کسی کے کہنے پر نہیں نکال رہے ہیں، اللہ کے حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں،
ائمہ کے حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں تو اجر ہمیں اللہ سے چاہیے، ائمہ سے چاہیے، اس لیے کہ جس کے لیے نکال رہے ہیں وہ ذمہ دار ہے، نہ یہ کہ ہم کسی دوست کے کہنے پر نکال رہے ہیں، وہ دے گا تو ہم بھی دیں گے، وہ نہیں دے گا تو ہم بھی نہیں دیں گے۔ چلیے عریضہ 15 شعبان میں عریضہ لکھا ہوگا نا، کتنے لوگ مہندی یاد گئے ہوں گے نہیں گئے ہوں گے، گنگا پل گئے ہوں گے، بجرا گئے ہوں گے، زیارت کرنے گئے ہوں گے، امام کے انتظار میں گئے ہوں گے نہیں گئے ہوں گے، یقینی طور پر جانا چاہیے۔ یہ اور بات ہے مولانا لمدار مولانا نظر آئے ہوں، یہ اور بات ہے دکھائی نہ دیے ہوں، یہ ممکن ہے، لیکن آپ ذرا سا غور کیجیے کہ اب وہاں پر جانا، آپ گئے عریضوں کو اپنے لے کر کے، عریضے میں کیا لکھا؟ ایک سوال، عریضہ کیوں لکھا جاتا ہے؟ عریضے میں کیا لکھنا چاہیے؟ جتنے بھی گئے تھے عریضہ ڈالنے کے لیے، کیا کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو یہ کہے صرف اور صرف میں نے عریضہ صرف امام کے لیے لکھا کہ مولا آپ آ جائیے، بقیہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے؟ ہے کوئی بندہ ایسا؟ پھر عریضہ ہم نے امام کے لیے کہاں لکھا؟ وہ تو ساری عرضی ہم نے اپنے طرف سے مولا یہ، مولا وہ، مولا یہ خاندان، مولا وہ شادی، مولا وہ بیاہ، مولا یہ کاروبار، مولا وہ روزگار، مولا پڑوسی ستا رہے، مولا یہ الی آخر، جبکہ مولا کو تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے کہ تم دعا کرو کہ اللہم عجل ولیک الفرج، صلوات پڑھیے کم سے کم۔ آپ غور کر رہے ہیں، یعنی مولا کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ظہور کے تاجیل کی دعا کرنی چاہیے، اور ہم نے کیا کیا؟ عریضہ لے کر کے سال بھر میں ایک بار تو گئے، اور لے جا کر کے گئے تو ساری فائل بھر ڈالی جتنی تھی، کتب تو لے گا یا مولا یا فلاں 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 فلاں، اور لے جا کر کے اس کے بعد حسین ابن رو کے حوالے کیا کہ آپ جائیے، آپ کے اوپر ہمیں پورا آنکھ بند کر کے بھروسہ ہے۔ کیوں؟ وَأَنْتَ ثِقَةُ الْأَمِينَ، کیونکہ آپ کیا ہیں؟ بھروسے مند ہیں، قابل اعتماد ہے، ہم نے ان کے حوالے کر دیا۔ اب آپ بتائیے عریضے میں ہم نے امام کے لیے کتنا لکھا؟ یہ جو ولایت کا حق ہمارے امام رکھتے تھے، ہم نے ان کا کتنا خیال کیا؟ مولا آئیے، کیونکہ یہ جو وجود ہے آپ کا، یہ جو ولایت کا وجود ہے، یہ جو امامت کا وجود ہے، یہ جو ہمارے امام کا وجود مقدس علیہ السلام پایا جا رہا ہے، امام یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے وجود کو تمہارے درمیان سے ہٹا دیا جائے تو تم پر تمام کے تمام بلائیں ٹوٹ پڑے، تمہارے اوپر ساری بلائیں نازل ہو جائیں، اور جب بلائیں نازل ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ صاحب مولا یہ پریشانی، مولا وہ پریشانی۔ مولا یہی تو کہہ رہے کہ ہم تمہیں بچائے ہوئے ہیں، لیکن تم ہمارے لیے تو جیو علیہ السلام، یعنی ہم بچے بھی ہیں اور جی کس کے لیے رہے ہیں؟ اس کے لیے جس کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ ہماری لائف جتنی بھی ہے، ہماری زندگانی جتنی بھی ہے، اللہ نے جتنا ایک انسان کو زندگانی دی ہے، آپ ذرا سا اندازہ کیجیے اور بتائیے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو کتنی زندگی دی، ہمیں اور آپ کو کتنا موقع دیا؟ جتنا بھی موقع دیا، یہ زندگانی ہم نے جی کس کے لیے؟ جب تک شادی نہیں ہوئی تھی تب تک ماں باپ کے لیے، یہ میرے ماں باپ ہیں، اور جب شادی ہو گئی تو پھر آدھی زندگی ان کے لیے جی، آدھی زندگی ان کے لیے جی، اور اس کے بعد جس کے صدقے میں ہم پیدا ہوئے اس کے لیے کتنا جیے؟ یہ ایک سوال ہے، بہت اہم سوال ہے، جس کا جواب ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دینا چاہیے، اور یہی جواب آپ دے لیں گے تو سیاسی شعور و بصیرت پیدا ہو جائے گی۔ یعنی سیاسی شعور و بصیرت ہوتی ہے جو ہمیں بیلنس کر کے رکھتی ہے۔
جو ہمیں کیا کرتی ہے؟ بیلنس کرتی ہے کہ ہم ہر لمحہ بھٹکنے نہ پائیں۔ سیاسی شعور اور بصیرت کیا ہے؟ یہی چیز ہے۔ آج آپ ذرا سے بتائیے، مولا کائنات کا ایک خطبہ اٹھائیے جس پہ مولا کائنات نے یہ کہا تھا، تم میرے دروازے آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ مولا ہم آئے ہیں آپ کی بیعت کرنے، حقدار آپ ہیں۔ مولا نے کہا اگر حقدار میں تھا تو اس سے پہلے والے کیا تھے؟ اس وقت کیوں نہیں آئے؟ اس وقت فلاں 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 کے پاس کیوں گئے؟ اگر میں حقدار تھا، مجھے تمہاری یہ ظاہری خلافت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں آلریڈی جو الہی منصب میرے پاس تھا وہ ہے اور رہے گا۔ تم بیعت کرو نہ کرو، تم خلافت کے لیے آ کر کے ہمارے اوپر بیعت کرو، ہاتھوں پہ کرو نہ کرو، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ پھر امام ایک جملہ کہتے ہیں، سمجھیے گا، نتیجہ دینا چاہتا ہوں، دونوں باتوں کو تال میل ملائیے گا کہ ولایت اور سیاسی شعور کسے کہتے ہیں۔ یعنی امام کہتے ہیں واللہ اگر مجھے اپنے حق کا اور ذمہ داری کا احساس نہ ہوتا تو میں کبھی اس خلافت کو قبول نہ کرتا، کیونکہ تم آئے ہو تو اب یہ بتا دو کہ کہنا ماننے میں اپنی مرضی چلاؤ گے، اپنی شرطیں چلاؤ گے، یا ہماری شرطوں پہ چلو گے؟ سمجھیے گا، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ آئے تھے جو امام کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے، انہوں نے کہا تھا آپ قرآن کے مطابق، سیرت پیغمبر کے مطابق اور شیخین کی سیرت کے مطابق چلیے گا تو تیار ہیں ہم۔ سمجھیے گا، امام نے کہا میں کتاب خدا اور سنت پیغمبر کے مطابق چلوں گا، اگر تیار ہو تو آؤ بسم اللہ۔ یعنی شرطیں تمہاری نہیں ہوں گی، شرطیں وہ ہوں گی جو دین کے لیے، اللہ کے لیے، پیغمبر کے لیے جو کارگر ہو اور بے عینی ہی دین کا تقاضا رکھتی ہوں، وہ شرطیں ہوں گی۔ اب ان شرطوں کے اوپر کتنے پورے اترے؟ کچھ لوگ آئے، بیعت کر لیا، اور کرنے کے بعد جب دیکھا صاحب یہ تو فلاں فلاں کی سیرت پر چل نہیں رہے ہیں، کہا صاحب بیعت کر کے تو ہم پھنس گئے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں اپنا علاقہ بدل لیتے ہیں۔ سمجھیے گا، اپنا علاقہ بدل لیتے ہیں۔ آج کے زمانے میں کہا جائے پارٹی بدل لیتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا صاحب ادھر رہیں گے تو کہنا ان کا ماننا پڑے گا، ادھر رہیں گے تو اپنے حساب سے چلیں گے۔ یہ سب تاریخ ہے، مولانا علمدار کے جملے نہیں ہیں، پڑھیے گا۔ سیاسی شعور اسی کو کہتے ہیں، سیاسی بصیرت اسی کو کہتے ہیں۔ اب جب وہ جا کر کے مولا کائنات کی ولایت سے دور ہو گئے اور جانے کے بعد پارٹی بدل لی، تو آپ بتائیے کتنا بڑا فتنہ انہوں نے پیدا کیا۔ فتنے صفین کیا ہے؟ فتنے جمل کیا ہے؟ فتنے نہروان کیا ہے؟ یہ وہی پارٹی تو تھی کہ جنہوں نے علی کی ولایت کو قبول نہیں کیا، ہے یا نہیں ہے؟ دکھنے میں اکا دکا لوگ تھے، لیکن نتیجہ کہاں پر گیا؟ آج آپ پلٹ کر کے دیکھیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی ایسے ہی لشکر بازی میں، پارٹی بازی میں، اینڈنگ میں جائیں گے کہاں پر کہ پلٹ کر کے آنے کا راستہ بھی نہیں بچے گا۔ تو نہ سیاست بچے گی، نہ شعور رہے گا، نہ ولایت رہے گی، نہ کوئی نتیجہ رہے گا۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پلٹ آؤ صحیح راستے کی طرف، کیونکہ ایک پردے غیب میں وارث موجود ہے۔ کیونکہ جب وہ آئے گا تو پھر وہ جانبداری، طرفداری، رشتہ داری، پارٹی بازی، محلے داری، یہ داری اور وہ داری نہیں دیکھے گا، وہ دیکھے گا حق پر کون ہے۔
وہ دیکھے گا سچا کون ہے، وہ دیکھے گا صحیح راستے پر چلنے والا کون ہے، اس لیے کہ اس کی تلواریں خود ہی فیصلہ کر دیں گی، اس کو فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وقت رہتے سیاسی بصیرت، سیاسی شعور پیدا کر لو گے تو ولایت کے راستے کو پا بھی لو گے اور اس کے اوپر چلتے رہو گے تو تمہارا راستہ اور ہم سب کا راستہ کیا رہے گا؟ ولایت کے ساتھ صراط مستقیم پر چلتا رہے گا، جو گمراہ ہی تک لے جانے والا نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صلوات پڑھیے محمد حضور والا۔ آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ پیغمبر اکرم انسانی کرامت کے علمبردار۔ حضور والا، چونکہ ماہ شعبان کی آج 17 تاریخ ہے اور اس کے بعد ہم لوگ مہمانی خدا میں انشاءاللہ، یعنی ایک جمعہ اور ہے، اس کے بعد کا جمعہ ہو سکتا ہے کہ مہمانی خدا میں ہم لوگ داخل رہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور یہ جو پیغمبر اکرم انسانی کرامت کے علمبردار ہیں، یقینی طور پر ہیں، ان کا وہ خطبہ جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے، جس کو ہم انشاءاللہ اگلے جمعے میں، آئندہ جمعے میں عرض کریں کہ یہ پیغمبر نے مقدمات رمضان کے لیے کیا کیا باتیں کہی تھیں، کس لیے، تاکہ دیکھا جائے کہ پیغمبر نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ ہماری بھلائی کے لیے بیان کیا تھا۔ آج پیغمبر ہمارے آئیڈیل ہیں، انسانی کرامت کے علمبردار ہیں، اور جب ہم پیغمبر کی شخصیت کو پہچانیں گے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں گے، تو پھر ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ جب ہمارے پاس ایک اسوہ حسنہ کے طور پر، ایک آئیڈیل کے طور پر آخری پیغمبر موجود ہے، مکمل طریقے سے جس کی سیرت، جس کی سنت، سب کچھ ہمارے سامنے ہے، تو ہمیں ایرے غیرے کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب آپ ذرا سا دیکھیے، یہ جو 15 شعبان تھی، جس کے اوپر ابھی میں نے بہت ساری گفتگو کی، بہت سارے مفاہیم کو سمیٹنے کی کوشش کی، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کہ شاید یہ جو عقل رکھنے والے ہیں، یہ کچھ عقل سے کیا کر لیں گے، کچھ عقل سے کام لے لیں گے، تاکہ جو واقعات پچھلے ہوئے ہیں وہ ان کے لیے ایک نظیر بن جائے گی، ایک عبرت کا مقام رہے گا۔ کیونکہ یہ جتنے بھی سلاطین، ظالمین گزرے ہیں، ان کو ذرا سا اگر پلٹ کر کے دیکھیے گا تو قرآن نے بہت ساری باتوں کو کیا کیا ہے،
ذکر کیا ہے کہ کیسے کیسے متکبرین کی گردنوں کو اللہ نے توڑا ہے. یہ قوم سمود کو دیکھیے, قوم عاد کو دیکھیے, کتنے لمبے تڑنگے تھے اور کتنی طاقت تھی ان کے پاس. یہ قرآن میں تذکرہ ہے, پڑھیے. اور آج بھی اگر آپ ان کے کنکال وغیرہ دیکھتے ہوں گے تو ان کے قد کتنے لمبے لمبے قد تھے ان کے. جا کر کے دیکھیے, یہ سب قرآن کے باتیں ہیں. قرآن کوئی قصہ اور کہانی نہیں دہراتا. قرآن واقعات اور حقیقت کو نظروں میں لا کر کے انسان کے سامنے رکھتا ہے کہ یہ نہ سوچنا کہ تمہارے زمانے میں تم جو چاہو گے کر لو گے, تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. جیسے ہم نے ان کے زمانے کے لوگوں کو تمہارے لیے آئیڈیل بنا دیا, ایسے ہی تم کو آنے والے زمانے کے لیے آئیڈیل بنا دیں گے کہ کتنے غدار تھے, کتنے مکار تھے, کتنے فتنہ باز تھے, کتنے ظالمین تھے, کتنے ایماندار تھے, کتنے غیر ایماندار تھے. سب کو اللہ کیا کرے گا, لا کر کے تاریخ کا ایک حصہ بنا دے گا. اور جب بھی تذکرہ ہوگا تو ایمانداروں کا, غیر ایمانداروں کا. آج آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو دنیا جس اینگل کے اوپر جا رہی ہے کہ تاریخ کو ثبت نہیں کر رہی ہے, کیا یہ واقعات تاریخ کے جھروکوں میں نظر نہیں آئیں گے؟ کیا یہ باتیں تاریخ کے کسی کونے میں, کسی پنوں میں ہمیں نظر نہیں آئے گی؟ آئے گی. پہلے تو ہم نے تاریخیں پڑھی تھی, آج تو تصویریں اور ویڈیو بھی دکھے گی. پہلے زمانے کی باتیں لکھ دی گئی تھی. آج کے زمانے میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب نظروں سے نظر آئیں گے, کیونکہ یہ جو کیمرہ ہے, یہ جو ڈیجیٹل لائف ہے, یہ جو ہائی ٹیک زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں, یہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ملا ہوا ہے, یہ خود حقائق کو بیان کرنے والا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور آج کے زمانے میں انسان کا ایمان ایسے ہی بدلتا رہے گا جیسے اے آئی کے ذریعے دیے ہوئے کمان کے ذریعے صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح بدل دیا جا رہا ہے. ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ یعنی صحیح کمانڈ دینا یہ بھی ایک ہنر ہے یا نہیں ہے؟ لیکن میں ذرا سا نوجوانوں کے لیے جو آج کل اینیمیشن بنا رہے ہیں, جو ویڈیو بنا رہے ہیں, جو یعنی فوٹو کریٹ کر رہے ہیں, جو ویڈیو کیپچر کر رہے ہیں, جو بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں, ان کے لیے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی وہ کیجئے تو ہمیشہ حقائق کے عینک سے دیکھیے گا. اور اے آئی کا استعمال مثل چاقو کے ہے. آپ کے ہاتھ میں چاقو ہو, چاہیے تو سبزی کاٹ دیجئے اور چاہیے تو کسی کی گردن کاٹ دیجئے. اس میں چاقو کا کیا قصور ہے؟ یہ تو چلانے والے کا قصور ہے نا. سیم ایسی ہی ٹیکنالوجی ہے. ٹیکنالوجی بذات خود کوئی کمانڈ اپنے آپ نہ لیتی ہے نہ دیتی ہے, جب تک کہ اس کے آپریٹ کرنے والا اس کو کوئی کمانڈ نہ دے. صحیح ہے؟ اتنی بات کہنے کے بعد یہ جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر کام کر رہے ہیں, یہ صحیح کمانڈ دے کر کے لوگوں کی آنکھوں کو کیا کریں؟ کھولیں. صحیح استعمال کرو. جیسے چاقو گھر کے اندر سبزی ہے, پھل فروٹ ہے, دیگر چیزیں ہیں, اب ان کے کاٹنے لگی, صحیح استعمال کیجیے. جیسے ماچس سے چاہیے تو کسی کا گھر روشن کر دیجیے, چولہا جلا دیا, اور چاہیے تو پورا محلہ پھونک دیجیے. یہ آپ کے اختیار میں ہے. بذات خود ماچس کا کوئی قصور نہیں ہے. اس کے استعمالات ہیں. تو یہ آج کے زمانے میں یہ جو چیزیں پائی جا رہی ہیں, یہ بہت اہم ہے کہ ہم ان چیزوں کو کیا کریں؟ ان چیزوں کو جانکاری میں رکھیں, ہماری نالج میں ہو. اور اگر ہمیں نہیں آتا تو میں نوجوانوں کے لیے ایک ایزی اسٹیپ بتا دیتا ہوں. آپ جائیے, جب بھی اے آئی پر ورک کیجئے تو آپ خود اے آئی کو کمانڈ دیجئے اور کہیے میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں, مجھے ذرا سا رہنمائی کرو, کوڈنگ دو.
وہ خود ہی بتائے گا کہ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کوڈ ہے، آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کوڈ ہے، آپ اس کو کاپی کیجیے، پیسٹ کیجیے، اپنے کمان کو دیجیے، جو آپ چاہتے ہیں وہ بنا دے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے اندر بذات خود نہ یہ دوست ہے نہ یہ دشمن ہے، نہ یہ صحیح ہے نہ یہ غلط ہے، نہ اسی کے سامنے کہیں گے یہ حق ہے نہ اسی کے سامنے کہیں گے یہ باطل ہے۔ یہ تو وہی ہے جو چیزیں سب پائی جا رہی ہے، اسی کو لا کر کے کیا کر دے گا؟ دے دے گا۔ تو آج کے زمانے میں جو ٹیکنالوجی ہے، اس ٹیکنالوجی کو ہم کیا کریں گے؟ یوز کریں گے۔ کیوں یوز کریں گے؟ اس لیے یوز کریں گے کیونکہ جو وقت کا امام ہے، سمجھیے گا، کیونکہ جو وقت کا امام ہے پردہ غیب میں ہے، ظاہر سی بات ہے جب یہ آئے گا تو دشمنوں سے جنگ ہوگی نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ تو دشمنوں سے جنگ کیسی ہوگی؟ کشتی والی، اٹھا پٹک والی، تلوار والی، گھوڑے والی؟ یہ ٹیکنالوجی وار، وہی سافٹ وار، الیکٹرانک وار، سمجھ آ رہا ہے؟ تو جب اس زمانے میں ہم جی رہے تو چاہنے والے اگر یہ اس سے آشنا نہ ہو تو کیا کریں گے؟ آج بہت سارے نوجوان کہتے ہیں صاحب ہمیں کیا ضرورت ہے ٹیکنالوجی کی؟ ہمارے بزرگان معافی چاہتے ہوئے کے سامنے ایک جملہ کہتا ہوں، یہ کہتے کیا کریں گے ہم، ہمارے لیے ڈبئی والا فون ٹھیک ہے۔ معذرت کے ساتھ ایک جملہ میں نے عرض کیا، لیکن ذرا سا آپ غور کیجئے، یہ انسان کی فکروں کو لا کر کے بتاتا ہے کہ ہم آنے والے زمانے کے لیے تیار ہونا نہیں چاہتے۔ جبکہ امام کو کون چاہیے؟ وہ چاہیے جو دور کے ساتھ چلنے والا ایکسپرٹ ہو۔ کامیاب اور کامران امام کو کاہل اور سست نہیں چاہیے، امام کو گھر کے اندر بیٹھا ہوا گھوڑا نہیں چاہیے، میدان میں رہنے والا انسان اور بہادر اور شجاع چاہیے۔ ہمارے یہاں زیادہ تر تعداد کس کی ہے؟ گھروں کے اندر محدود رہنے والوں کی تعداد ہے۔ ہم اپنے بیوی بچوں میں بڑے خوش ہیں، مولا کہیں گے احسن تبارک اللہ، مولا کہیں گے بہت اچھا، تم سے سکسیسفل ہم نے کوئی انسان نہیں دیکھا، اور اس کے بعد مولا کہیں گے فلاں کو پکڑ لو، اس کے اوپر میں حد جاری کروں، کیونکہ یہ سماج سے کر کر کے کونے قطبے کی زندگی بسر کر کے سوچتا ہے کامیاب ہو گیا۔ یعنی یہ چیزیں کس چیز کو درشاتی ہیں؟ کس چیز کی بیان گر ہیں؟ کہ آؤ میدان عمل میں رہو، سرگرم رہو، ایکٹیو رہو، ایکٹیویٹیز ہونا چاہیے، تمہاری سرگرمی دکھنا چاہیے، تمہاری ساری چیزیں دکھنی چاہیے۔ اس لیے گھر کے اندر بیٹھ جاؤ گے تو تم کہیں نہ کہیں دشمن کے خاموش لشکر میں شمار ہوتے چلے جاؤ گے۔ صلوات تو پڑھیے کم سے کم۔ ابھی میرے پاس 2-4 منٹ ہیں، 5 منٹ ہیں، میں اپنی گفتگو کو سمیٹ سکتا ہوں۔ ذرا سا آپ غور کیجیے، ایسے موقع پر ہم کیا کریں گے جو انسانی کرامت کے علمبردار اور فائنل ورژن ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ اب ہم ان کو جب نہیں یہ کریں گے، ابھی آپ کو، ہم کو کسی ایک کو لا کر کے سپر کمپیوٹر کے سامنے بٹھا دیا جائے، صاحب مولانا صاحب یہ سپر کمپیوٹر ہے، آئیے اس کو آپریٹ کر کے دکھائیے جنگ ہونی کیسی ہوگی، اور آپ تو امام کے آوان میں ہیں، انصار میں ہیں، ناصرین میں ہیں، مددگار میں ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے مولا یہ کمپیوٹر یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ آپریٹنگ سسٹم یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ امام کو کون چاہیے؟ امام کو کاہل نہیں چاہیے، امام کو نادان نہیں چاہیے، امام کو جاہل نہیں چاہیے، امام کو مکار نہیں چاہیے، امام کو دھوکے باز اور خائنین نہیں چاہیے، امام کو فتنہ پرور نہیں چاہیے۔ کون چاہیے؟ امام کو وہ چاہیے کہ جو امام کے لیے تیار کر رہا ہو اپنے آپ کو کہ ہمیں
टेक्नोलॉजी के मैदान में, बर्तरी के मैदान में, ईमान के मैदान में, मैदान अमल में जो हमारी सरगर्मी वो सबसे हाईटेक हो और सबसे पेश हो। आज हमारा दिमाग एक्टिव होता है तो कहां पर 90, 9, 99, 1 मिलाओ, यही तो एक्टिव होता है दिमाग। बकिया इसके अलावा दिमाग कहीं और चलता बोलता नहीं है। और अगर कोई चलाने की कोशिश करे, मौलाना साहब आपकी लाइफ देखिए, मेरी लाइफ कितनी स्टैंडर्ड है, आप वही टूटी फूटी स्कूटी से चलते हैं, और हम इतने साल में देखिए हम कहां पहुंच गए, आप कहां पहुंच गए। आपकी जो स्कूटी सही थी वो भी टूट फूट गई है, और जब मेरी पुरानी गाड़ी थी उसकी जगह नई गाड़ी, फला गाड़ी, ये गाड़ी, तो आपका ईमान कहां और मेरा ईमान कहां। और जब इमाम आएंगे तो क्या कहेंगे, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि हाईटेक अपने आप को बनाया हो फरार करने के लिए हैं। देखिए मैं मिसालें दे रहा हूं, आप किसी पे चिपकाइएगा नहीं, मैं बातें पूरी कर रहा हूं ताकि ये मौका है इमाम के हवाले से, तो कुछ बातें फरार करने के लिए तो नहीं। जैसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा वो सामने साहब क्या कर गए, वो अपने पर्सनल जहाज से रशिया की तरफ, उनका वो जो राडार बता रहा है कि उनका जहाज दे रहा है। कितने अच्छे हैं ये नादान। और उसके बाद यही की मीडिया वो आती है, इन्हें यही नहीं पता कि ईरान का एक कानून है, एक लॉ है कि जो भी आयतुल्लाह बन जाता है, जो इस लेवल तक पहुंच जाता है, वो फॉरेन का सफर नहीं कर सकता। ये इनको नहीं पता। ये कहते हैं वो सामने सब इतने डरपोक कभी बाहर भी नहीं निकले हैं, कभी फॉरेन का सफर भी नहीं किया। सोचिए जरा सा कि मतलब हकीकत में और उड़ाने में कितना फर्क होता है। तो अब ये उड़ाने वाले वही होते हैं जिन्होंने सामने साहब के जहाज से क्या किया था, उड़ा दिया था। सलवा तो पढ़िए, ये वो फरारी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम में से कोई ऐसा फरारी नहीं है। सलवा तो पढ़िए कम से कम। समझ है। तो ये आखिरी पैगंबर क्या है, इंसानी करामत का अलम्बादार। तो ये आइडियल है, हम सबको तैयार होना है इनके लिए, क्योंकि जब ये आएगा तो टेक्नोलॉजी बार बढ़ते के हिसाब से होगी। और जब इमाम वो होंगे तब वो बताएंगे कि तुम्हारे पास जितना इल्म है वो कितना था, जो हमारे पास है वो कितना है। और चाहने वालों को उसी एतबार से तैयार रहना चाहिए, ताकि कम से कम जब इल्म आगे बढ़े तो चाहने वालों कि जो गिनती हो वो आलिमीन की हो, वो जानकारों की हो, वो पढ़े लिखों की हो। इंशाअल्लाह आज की हदीस के साथ ठीक 8:30 बजे इसी मकतब ईरानिया में जनाब मोहम्मद जोहा साहब की तरफ से होगी। आप रात कसी तादाद में तशरीफ लेकर के आइएगा। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह